وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، جمال الدین افغانی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس مجلس کے اندر میری گفتگو ان کے سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں ہوگی، تو اس سے پہلے ان کے عقیدے اور افکار کے تعلق سے خلاصہ کے طور پر میں پیش کر دوں کہ جمال الدین اگر ایک طرف شیعہ تھے تو دوسری طرف بہائی بن کر کے یہودی ماسونیت کا پرچار بھی کر رہے تھے۔ وحدت الوجود کے قائل تھے، رسالت و نبوت کو ایک پیشہ سمجھتے تھے۔ ترکی اور مصر کے علماء و مشائخ نے ان پر الحاد، زندقہ اور کفر کا الزام بھی لگایا۔ اسی طرح موصوف وحدت ادیان اور شیعہ سنی قربت کے بہت بڑے داعی تھے، اور یہی التقریب بین الشیعہ و سنہ جسے کہتے ہیں، اسی کا بیڑا بعد میں حسن بنا نے اٹھایا تھا، اور ان کے پیروکار اسے لے کر کے آگے بڑھے۔ التقریب بین الشیعہ و سنہ، التقریب بین الشیعہ و سنہ کا تو مطلب ہوتا ہے کہ شیعوں اور اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے۔ تو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ بھائی آپ ہماری باتیں مان لیں، ہم آپ کی باتیں مان لیں، یا تو پورا مان لیں تو پورا قریب ہو جائیں گے، یا کچھ باتیں مان لیں، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں، تبھی یہ بات ہوگی۔ تقریب کا معنی تبھی آئے گا سامنے، ایک دوسرے کو قریب کرنا۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تقریب کا، ایک دوسرے کے قریب کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت مسلمانوں کو شیعوں کے قریب کرنا، اور تاریخ سے یہ ثابت ہے، حقائق ہے یہ، کہ اخوانیوں نے اپنی اس تنظیم کے ذریعے سے، اپنی اس جمعیت کے ذریعے سے اہل سنت مسلمانوں کو شیعوں کے قریب کر دیا، لیکن ایک بھی شیعہ کو اہل سنت کے قریب نہیں کیا۔ آپ التقریب بین الشیعہ و سنہ جس کو جمال الدین افغانی نے قائم کیا، اور پھر حسن بنا نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج تک ان کے پیروکار اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں، وہ چاہے اخوانی ہو یا جماعت اسلامی کے ہوں، یہ سب اس کے قائل ہیں۔ لیکن آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، 90 سالہ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایک شیعہ رافضی سنیوں کے قریب ہوا ہو اور اہل سنت کی باتوں کو، ان کے عقائد کو، جو بڑے بڑے عقائد ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ ان کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے صحابہ کا احترام کرنا، صحابہ کو گالی نہیں دینا، تبرہ نہیں کرنا، امہات المومنین کو گالی نہیں دینا، قرآن کی معتبریت کو ماننا، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، خلفائے ثلاثہ جن کو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر، تمام اہل سنت والجماعت کے اندر جن کی احقیت ثابت ہے، جن کی فضیلت ثابت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر پوری دنیا مانتی ہے، اہل سنت جتنے مسلمان ہیں کسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جو متفقہ باتیں ہیں اہل سنت والجماعت کے درمیان، کم سے کم ان کو مان لیں، اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لوگ متفقہ باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کون سی تقریب ہوئی؟ تو یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ آئیے ان کے سیاسی سرگرمیوں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ غزال نے کہا ہے کہ جمال الدین افغانی کی پوری زندگی سیاست سے عبارت ہے، ان کی پوری زندگی سیاست میں گزری ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موصوف جس بھی ملک میں جاتے وہاں کی سیاست پر زبردست نظر انداز ہوتا۔ بھئی ایک آدمی گیا ہے، ابھی اجنبی ہے، وہ کیا کر لے گا؟ وہاں تو اس کو
پہچان بنانے میں، لوگوں سے تعارف کرنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن یہ جناب جہاں جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، وہاں اس قدر اثر انداز ہو جاتے تھے اور ایسے اعمال انجام دے دیتے تھے کہ وہاں کے رہنے والے وہ کام نہیں کر پاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے کچھ اور طاقتیں کام کرتی تھی، ویسے نہیں کوئی کر پائے گا۔ ہندوستان ہو یا افغانستان، ایران ہو یا مصر یا ترکی، جہاں بھی گئے وہاں کی عوام کو ملک کے حکمرانوں کے خلاف انہوں نے بھڑکانے کا کام کیا۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے، چاہے وہ اخوانی جماعت سے ہوں، یہ جہاں بھی رہتے ہیں، یا شیعہ رافضی ہوں یا تحریکی ہوں، ان کا ایک ہی کام ہے حکمرانوں کو برا بھلا کہنا۔ یہی ایک کام ان کا ہے، عوام کو بھڑکانا، ان کو بدنام کرنا۔ جو صحیح کام ہے ایک آدمی کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بھلی بات بتائیں اور برائی سے روکیں، لیکن جمال الدین افغانی نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے، تاکہ یہ عوام کو، لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف ابھاریں اور بھڑکائیں۔ یہ ان کا کام رہ گیا ہے، کیونکہ یہ خود ایسا کام کرتے تھے اور حکومت کو انہوں نے، یہ جہاں بھی گئے، ان کو کمزور کرنے کا کام کیا۔ وہ دراصل اس لیے کامیاب ہوتے تھے کیونکہ ان کارناموں کے پیچھے خفیہ تنظیمیں ہوتی تھی باقاعدہ، جن میں یہ شامل ہوتے تھے اور ان کے مقاصد کو پورا کرتے تھے تاکہ عالم اسلام دوبارہ متحد نہ ہو سکے۔ اور آج بھی اخوانیوں کا یہ کام ہے۔ آگے ہم پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کے پاس کتنی قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں، کس کس طرح کی ان کے پاس تنظیمیں اور جماعتیں ہوتی ہیں، اور کہاں کہاں ان کا تعلق بنا ہوا ہے، جس کو سامنے لایا نہیں جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے بعد اس بیڑے کو حسن بنا اور ان کے پیروکار لے کر آگے بڑھے ہیں، یہ حقیقت ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ محمد حسین یہ ایک مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے الاسلام والحضارہ الغربیہ، یعنی اسلام اور مغربی تہذیب۔ اس کے صفحہ نمبر 65 سے لے کر کے 78 میں پوری تفصیل سے لکھا ہے جمال الدین افغانی کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں، اور ان کے مقاصد کو واضح کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اس لیے بھی مشکوک کر دیتے ہیں کہ ان کی ساری سرگرمی خفیہ ہوتی تھی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مصر کے اندر سب سے پہلے خفیہ تنظیم کی بنیاد ڈالی ہے۔ ان کی ساری سرگرمی خفیہ ہوتی تھی، چنانچہ یہی وہ شخصیت ہے جس نے مصر کے اندر سب سے پہلے خفیہ تنظیم کی بنیاد ڈالی ہے۔ بلکہ یہی وہ شخص جہاں بھی یہ جاتے وہاں ایک خفیہ تنظیم ضرور بنا لیتے تھے۔ چند ان خفیہ تنظیموں کا ذکر کروں گا جن کا تذکرہ مصطفیٰ غزال نے اپنی کتاب دعوت و جمال الدین افغانی کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ یہ صفحہ نمبر 94 میں لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی نے مصر پہنچتے ہی ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈال دی۔ اجنبی شخص ہیں، ابھی مصر میں پہنچے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈال دی۔ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں ماحول بناتا ہے، اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا ہے، ایک زندگی کا حصہ، ایک بیشتر حصہ اس کا گزر جاتا ہے، پھر وہ جا کر کے اپنی سیاسی سرگرمی شروع کرتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے تو اس میدان میں۔ لیکن انہوں نے جاتے ہی ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھ دی جس کا نام انہوں نے رکھا الحزب الوطنی الحر، یعنی انڈیپینڈنٹ پیٹریاٹک پارٹی، وطن پرست قومی پارٹی۔ شروع میں اسے انہوں نے خفیہ رکھا، ہر چیز کو خفیہ اور پراسرار بنا کر رکھنا ہی جمال الدین افغانی کی اصل پہچان تھی۔ چنانچہ لیکن چند ہی دنوں میں یہ راز کھل گئی
یہ راز اس وقت کھلی جب جمال الدین کے ساتھ ایک وفد بھی فرانس کے سفیر کے پاس گیا، جہاں اس پارٹی کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ اب مصر میں اصلاح کی غرض سے ایک سیاسی پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شاہ اسماعیل کا زمانہ تھا۔ اس وقت امیر توفیق مصر کا ولی عہد تھا، چنانچہ اس پارٹی میں امیر توفیق کو بھی رکن بنایا گیا اور اس کا صدر جمال الدین افغانی کو بنایا گیا۔ یہ پہنچتے ہیں اور سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں اصلاح کے نام پر، اور جو وہاں کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں کی جو حکومت کے جو وہاں کے لیڈران ہوتے ہیں، ان لوگوں کو رکن بنا لیا جاتا ہے۔ اتنی پہنچ ان کی رہتی ہے۔ اس کے بعد پورے مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ جمال الدین کی صدارت میں ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور تمام اخباروں نے اسے سہ سرخی دے کر کے چھاپا بھی۔ الحزب الوطنی الحر کے نام سے ایک پارٹی بن گئی ان کے پہنچتے ہی۔ اس پارٹی کا صدر گرچہ جمال الدین کو بنایا گیا، مگر اس کے پیچھے انگریز تھے۔ چنانچہ اس پارٹی کا منصور اور اس کے سارے اصولوں کا بانی مسٹر بلنٹ ہے۔ اسی نے پارٹی کے منصور کا اعلان بھی کیا تھا، جسے 1882 کے 1 جنوری کی تاریخ میں ٹائمز لندن کے اندر قومی پارٹی کے پروگرامز کے نام سے نشر بھی کیا گیا، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر عرابی تحریک بھی چلائی گئی، جس نے مصری فوج کے خلاف بغاوت کی تھی، اور سب لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ ان میں محمد عبدہ، محمود سامی بارودی اور احمد عرابی وغیرہ شامل تھے۔ جو لوگ جمال الدین افغانی کا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ آپ ہر کام اسلام کے لیے کرتے تھے، تو آخر اس پارٹی کی صدارت کر کے انگریزوں کے اشارے پر جناب کون سا اسلام کا کام کر رہے تھے، جس کے اصول و منصور میں اسلام کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ جمال الدین کے مریدوں نے جسے اسلامی وحدت کا نام دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں یہ وحدت کیسی تھی اور اس کے اصول کیسے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس کے منصور کے پہلی آرٹیکل، جو پہلا آرٹیکل ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ یہ پارٹی ترکی خلافت کا معترف ہے، عبدالحمید خلیفہ وقت ہیں، مصر ترکی خلافت کو خراج دیتا رہے گا، ساتھ ہی داخلی سیادت کا بھی قائل ہے۔ ترکی کی علمداری میں رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے، اس کے لیے یورپی ممالک بطور خاص انگلینڈ کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس آرٹیکل سے پتا چلا کہ پارٹی مصر کو خارجی طور پر ترکی کا سپورٹ کرتی ہے، مگر داخلی طور پر آزادی چاہتی ہے، اور جمال الدین اکثر جگہوں پر اسی بات کا پرچار کرتے ہیں۔ پارٹی کی بنیاد شریعت اسلام پر نہیں ہے، بلکہ قومی وطنیت پر ہے۔ پارٹی انگریزوں کی سرپرستی میں کام کرتی ہے اور انہی کے سہارے باقی ہے، بلکہ ان کے بلبوتے ہی اپنا سرکولر بھی جاری کرتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 3 کا خلاصہ کیا ہے اس منصور کا؟ پارٹی ارکان فرانس اور انگلینڈ کے فضل کا معترف ہے، یعنی جتنے پارٹی کے ارکان ہیں، سب لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے فضل کا معترف ہے یہ پارٹی، مطلب ان کے فضل اور احسان سے یہ پارٹی بنائی گئی ہے، جنہوں نے مصر کی سچی خدمت کی ہے۔ یہ پارٹی کیا کہتی ہے؟ انگریزوں کو، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں یا فرانس کے ہوں، ان کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مصر کی اچھی خدمت کی ہے، سچی خدمت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نیپولین بوناپارٹ نے حملہ کر کے مصر پر قبضہ کیا، اس کے بعد میں برطانیہ نے قبضہ کیا، یہاں تک کہ جمال عبد الناصر نے ان کو مار کر کے بھگایا 1956 کے آس پاس۔ تو انگلینڈ اور فرانس کی تعریف کرتے ہوئے اس پارٹی کے منصور میں کیا لکھا ہوا ہے کہ برطانیہ اور فرانس کے فضل و احسان کا معترف ہے یہ پارٹی، اور انہوں نے مصر کی اچھی خدمت کی ہے، اور اب بھی مصر کی بقا اور اس کی ترقی کی خاطر یورپ بالخصوص فرانس اور انگلینڈ کی سرپرستی ضروری ہے۔ یعنی مصر جب تک انگریزوں کی سرپرستی میں نہیں رہے گا، جب تک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حسن بنا نے اپنی کتاب مذکرۃ الداعیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جمال الدین افغانی کے افکار اور معیار پر جب تک مصر کام نہیں کرے گا، جب تک ترقی نہیں کرے گا، اور جمال الدین افغانی کی پارٹی کا یہ منصور ہے۔
आर्टिकल नंबर 5 का खुलासा क्या है? ये कौमी पार्टी दीनी पार्टी नहीं है, साफ साफ इन्होंने लिखा है ये कौमी पार्टी है, कोई दीनी पार्टी नहीं है, बल्कि एक सियासी पार्टी है। इसमें बहुत सारे मज़ाहिब और अफकार के मानने वाले रहते हैं, अलबत्ता अक्सरियत मुसलमानों की है। यहाँ के सारे यहूदी और ईसाई बल्कि सरजमीन मिस्र के तमाम बाशिंदे इसमें शरीक हो सकते हैं। ये पार्टी किसी फिक्र किसी अकीदे को नहीं देखती है। मालूम रहे सब आपस में भाई हैं, सियासी और शरई एतबार से सबके हुकूक बराबर हैं। अजहर के बड़े बड़े मशाइख इस पार्टी को तस्लीम और उसकी तायीद करते हैं और ये अकीदा रखते हैं शरीयत मोहम्मदिया बुग़्ज़ व हसद रखने को नापसंद करती है। यानी चाहे काफिर हो कोई भी हो, हम किसी से बुग़्ज़ व हसद नहीं करेंगे और इसको शरीयत की तरफ जोड़ दिया गया है। जबकि कुफ्र हो, शिरक हो, अहले कुफ्र हो, अहले शिरक हो, उनसे दुश्मनी करना, बुग़्ज़ रखना ये जरूरी है। जो अहले इस्लाम है उनसे मोहब्बत रखना और जो कुफ्र और अहले कुफ्र है उनसे बुग़्ज़ रखना, ये तो इस्लाम हमें सिखाता है। कोई कुफ्र से दोस्ती करेगा भाई, दुश्मनी दोस्ती ना करने का मतलब क्या है कि उनको नापसंद करना, उनसे दुश्मनी रखना, यहाँ तक कि वो इस्लाम को मान लें, इस्लाम की हक्कानियत को मान लें। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि शरीयत मोहम्मदिया बुग़्ज़ व हसद रखने को नापसंद करती है। हाँ, नापसंद करती है, लेकिन मुसलमानों से, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कोई एक दूसरे से बुग़्ज़ व हसद ना करे। और तमाम लोगों को आपसी मामलात में बराबर जानती है। तमाम लोगों को मतलब तमाम इंसानों को आपसी मामलात में बराबर जानती है, ये कहना है इनका। यहाँ जो भी यूरोपियन अजानिब रहते हैं उन्हें मिस्र के लोग अजनबी समझकर बुरा नहीं समझते, बल्कि उनसे मोहब्बत करते हैं। ये इस पार्टी का मंसूर है, उन्होंने आकर के यहाँ पर कायम किया था और इसी बुनियाद पर उन्होंने सियासत करना शुरू की। इससे मकसद क्या था? ताकि अंग्रेजों को और यूरोप वालों को मिस्र के अंदर जो उनका कब्जा था उसको तूल दिया जाए, वहाँ के मुसलमानों से उनकी हम आहंगी को साबित किया जाए। जमालुद्दीन अफगानी के बाद इस पार्टी की क़ियादत मुस्तफ़ा कामिल ने की, जो मौसूफ के एक जानिसार शागिर्द थे। ये मुस्तफ़ा कामिल जो थे कि जमालुद्दीन अफगानी ही के शागिर्द थे। अलबत्ता इन्होंने 1907 में अपनी वफात से 1 साल पहले इस पार्टी का नाम बदल करके अल हिज़्बुल वतनी रख दिया था, जो उस वक्त अल हिज़्बुल वतनी अल कदीम से मशहूर है। इन्होंने भी इसके अंदर किब्ती ईसाइयों, फ्रांसीसी मसीहियों और मिस्री लिबरल और कम्युनिस्टों को साथ में रखा। इनकी भी यही कोशिश रही कि वतन परस्ती के नाम पर सबको एक प्लेटफार्म पर लाया जा सकता है। बज़ाहिर अंग्रेजों की मुखालिफत करते थे, मगर सारी खुफिया प्लानिंग हुक्काम मिस्र के खिलाफ होते थे। चुनांचे इस काम के लिए इस पार्टी ने जमीयतुत तज़ामुन अल-उख़वी अस-सिर्रिया के नाम से एक मुसल्लह फिदाई खुफिया तंजीम बना रखी थी। और जाहिर सी बात है इसी पर अमल करते हुए हसन बन्ना ने भी एक मुसल्लह खुफिया तंजीम बनाई थी। इनके बाद इनके दोस्त मोहम्मद फरीद इस पार्टी के सरबराह बने, हसन बन्ना ने जिनकी तारीफ की है। कुछ ही दिनों में मज़कूरा खुफिया तंजीम के एक नौजवान रुकन इब्राहिम नासिफ अलवर्दानी ने मिस्री वजीर आज़म पतरस गाली को धोखे से कत्ल कर दिया। मोहम्मद फरीद के दौर में तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसे नौजवान कम्युनिस्ट तुर्कों के बदस्त कायम करदा जमीयतुल इत्तिहाद व तरक्की से रवाबित कायम किए गए। चुनांचे अप्रैल 1909 में मोहम्मद फरीद ने खुद आस्ताना का दौरा किया और जमीयतुल इत्तिहाद व तरक्की के रहनुमाओं से मिलकर आपसी रवाबित मजबूत किए। जो कमालियों की जमात थी, मुस्तफ़ा कमाल ने जिसको कायम किया था, उस वक्त तुर्की के हकीकी रहनुमा इसी पार्टी के माने जाते थे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अनवर पाशा, तलात पाशा, जमाल पाशा। और इन्हीं लोगों ने मिलकर के जर्मनी के साथ पहली आलमी जंग के अंदर उसका साथ दिया और
جو اتحادی فوجیں تھیں ان کے خلاف لڑائی کی، اور اس کا ماحصل کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ماتحت جتنے بہت سارے عرب ممالک تھے وہ سب چلے گئے۔ یہی جو کمالی جو لیڈران تھے جن کا نام ابھی میں نے لیا، جیسے مصطفیٰ کمال پاشا، انور پاشا، طلعت پاشا، جمال، ان لوگوں کی غداری سے، ان لوگوں کی خیانت سے جو مسلمانوں کے پاس جو حکومت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ جرمنی کا ساتھ انہوں نے جان بوجھ کر کے دیا، جس کے بارے میں پتا تھا کہ پوری دنیا اس کے خلاف لڑائی کر رہی ہے تاکہ انگریزوں کا قبضہ ہو جائے عالمی اسلام پر، عربوں پر قبضہ ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے، انگریزوں نے ترکی کو چھوڑ دیا، مصر کو چھوڑ دیا، اور باقی عرب ممالک پر قبضہ کر لیا، فلسطین سے لے کر کے سیریا تک، شام اور لبنان تک، اور اسی طرح سے عراق تک، سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کے سب لوگ، چاہے محمد فرید ہوں یا جمال الدین افغانی ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، یہ سب مصطفیٰ کامل ہوں، ماسونی تنظیم کے ممبر تھے، اور ترکی کے اندر کئی ماسونی تنظیموں سے یہ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ آج بھی ترکی کے اندر آپ کو دسیوں ماسونی تنظیمیں مل جائیں گی۔ محمد فرید کے علاوہ اس سیاسی اور ماسونی تنظیم کے دیگر کئی رہنماؤں سے بھی اخوانی جماعت سے تعلق بعد میں قائم ہو گئے۔ انہی میں سے مشہور شخصیت عزیز المصری، محمد صالح ادیب اور فتحی رضوان کی ہے۔ صالح حرب وہی شخص ہے جس نے جمعیت الشبان المسلمین نام کی خفیہ تنظیم قائم کی تھی، جس کا اخوانی تنظیم سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، بالخصوص اخوانی جماعت کی مسلح تنظیم کے سربراہ الساق محمود لبیب کے ساتھ۔ تو یہ اخوانی جماعت جو تھی، ایک دین کے نام پر، سیاست کے نام پر ایک الگ تنظیم بنائی گئی تھی، اور ایک مسلح خفیہ تنظیم بنائی گئی تھی جس کے سربراہ الساق محمود لبیب تھے۔ تو ان لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اس کی پوری تفصیل آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس پارٹی سے اخوانیوں کا کیا تعلق تھا اور ان کا کیا موقف تھا؟ وہ پارٹی جسے قائم کیا تھا جمال الدین افغانی نے، مصطفیٰ کامل نے اس کی سربراہی کی ان کے بعد، اور پھر ان کے بعد محمد فرید نے اس کی سربراہی کی، اور یہ پارٹی آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس پارٹی سے اخوانیوں کا کیا تعلق اور ان کا کیا موقف رہا؟ اخوانیوں کے موقف کو جاننے کے لیے خود ایک اخوانی رہنما عباس سیسی کی زبانی سن سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی معروف کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین کے نام سے جو لکھی ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مرشد عام استاد حسن بنا نے قومی پارٹی کے مؤسس اور بانی مصطفیٰ کامل کی برسی کے موقع پر 8 فروری 1948 کے دن شام کے وقت قاہرہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ کامل صرف پارٹی کے لیڈر ہی نہیں تھے اور نہ ہی صرف اس کے صدر تھے، بلکہ وہ اس تحریک کے بانی اور محرک اصلی تھے، وہی اس کے اصولوں کے خالق تھے، وہ ایک پوری امت کے قائد تھے۔ وہ اس طرح ہو، وہ صرف وقت کی ضرورت ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی کاریگری ہوتا ہے، اور اسی کے فیصلے سے ایسا تاریخ میں کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یاد آج بھی تازہ ہے اور ہمیشہ تازہ رہے گی۔ مصطفیٰ کامل اپنے مقاصد میں اور ان کے لیے وسائل و اسباب کے اپنانے میں کامیاب رہے، لیکن آج ہم 40 سال کے بعد بھی اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں جہاں پر انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ آج ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس کے لیے قربانی دیں۔ یہ حسن بنا کی تقریر ہے جو مصطفیٰ کامل کی برسی پر انہوں نے کہا ہے۔ اسی طرح محمد عبد الجواد نے اپنی کتاب اسرار التمیز الاداری والمہاری کے فی حیات الامام الشہید حسن بنا کے اندر لکھا ہے کہ استاد حسن بنا نے مصطفیٰ کامل کی 1946 کی برسی پر تقریر کرتے ہوئے کہا، الزعماء ثلاثہ، زعیم صنع نفسہ وزعیم صنعته الظروف وزعیم صنعہ اللہ علی عینہ۔ لیڈر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ لیڈر جو اپنے آپ کو خود تیار کرتا ہے، اور ایک وہ لیڈر جسے حالات لیڈر بنا دیتے ہیں، اور ایک وہ جسے اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے خود بناتا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ پارٹی کوئی دینی یا اسلامی پارٹی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کمیونسٹ پارٹی تھی،
جس میں آگے آگے یہود و نصارہ، ملاحدہ اور کمیونسٹ رہتے تھے، اور انہی کے مشورے سے یہ پارٹی چلتی تھی۔ اس کا شعار تھا الوطن للجمیع والدین للہ، وطن سب کے لیے، دین صرف اللہ کے لیے۔ بالکل وہی شعار جو کمیونسٹوں نے یورپ میں اپنایا تھا کہ دا ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ، کہ جو بادشاہ کے لیے ہے اس کو الگ رکھو، جو خدا کے لیے ہے اس کو الگ رکھو۔ اور وہی شعار ان لوگوں نے مصر میں اپنایا تھا، جس کی حسن بنا تعریف کرتے تھے اپنی تقریروں کے اندر۔ یہ پارٹی بلا صبح ایک معصونی تحریک، لیکن حسن بنا کی تعریف قابل دید ہے۔ آخر حسن بنا اس معصونی یہودی تحریک کی تعریف کیوں نہیں کریں گے کہ یہ تحریک بھی اخوانی جماعت کی سپورٹ ہر موڑ پہ کرتی تھی اور کرتی ہے۔ چنانچہ جب اخوانی جماعت کی تحلیل اور اس کے کالعدمی کا سرکاری فیصلہ آیا تو سب سے پہلے اسی معصونی تحریک نے اس کا ساتھ دیا۔ ایک اخوانی رہنما محمود عبد الحلیم، یہ بہت ہی معروف لیڈر ہیں اخوانیوں کے، اور انہوں نے ایک بہت ہی بڑی کتاب لکھی ہے الاخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ۔ 3 جلدوں میں انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اور اخوان المسلمین کی پوری تاریخ انہوں نے اپنے زمانے تک لکھا ہے، حالانکہ یہ شروع ہی سے حسن بنا کے ساتھ تھے۔ اس کے جو ہے دوسری جلد میں صفحہ نمبر 114 پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت نقراسی پاشا کی حکومت نے اخوان المسلمین کی تحلیل کا فرمان جاری کیا، اس وقت سب سے پہلے اسی قومی پارٹی نے اس پر اعتراض کیا۔ چنانچہ المصری اخبار میں 1950 کے اندر 8 فروری کی تاریخ میں یہ نشر کیا باقاعدہ کہ قومی پارٹی کی ہائی کمان نے حکومت کے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے، یعنی اخوانی جماعت کے تحلیل کا فیصلہ جو ہوا تھا۔ آخر اس دفاع کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نہ کہ دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے، بلکہ محمود عبد الحمید نے خود اس معصونی پارٹی کی خوب تعریف کی ہے۔ چنانچہ مذکورہ کتاب جو ابھی جس کا بیان آیا اخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ، اور شارٹ کٹ میں اس کو احداث صنعت التاریخ کہا جاتا ہے، اس کے دوسرے جلد کے اندر صفحہ 116 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس پارٹی کے بانی یعنی مصطفیٰ کامل جو تھے، ان کی وفات کے بعد 2 لوگوں نے اس کی سربراہی اصل میں کی ہے۔ ایک محمد فرید نے، جو مصطفیٰ کامل کے نقش قدم پر آخر تک چلتے رہے، یہاں تک مجاہدین کی موت مر گئے۔ ان کے بعد حافظ رمضان اس پارٹی کے سربراہ بنے اور سابق سربراہوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، اور یہ پارٹی ثابت قدمی، قومی جدوجہد اور آزادی کی مثال بنی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ چاہے حسن بنا ہو یا دیگر اخوانی، اس معصونی کے بارے میں، اس معصونی پارٹی کے بارے میں ان کی تعریف صرف زبانی ہی نہیں رہی، بلکہ حسن بنا کی پوری یہ کوشش رہی کہ اس پارٹی کو اخوان المسلمین کے ساتھ ضم کر دیا جائے، اور اخوانی جماعت کو دعوتی کاز اور اس پارٹی کو سیاسی کاز کے لیے الگ الگ استعمال کیا جائے۔ اسی حقیقت کی صراحت خود اخوانی محمود عبد الحلیم نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ قومی پارٹی کے سیکریٹری فتحی رضوان نے کہا، استاد حسن بنا سے میرا تعلق برابر رہتا تھا، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اخوان المسلمین کی ساری سیاسی سرگرمی قومی پارٹی کو مرتکب کر دینا چاہیے اور اسے صرف دعوتی کاز کے لیے محدود رہنا چاہیے۔ یہ ہے اس پارٹی کی حقیقت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ La 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 la